اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 15 شوال شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مومنین کو اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے چینل ناطق قرآن کی طرف سے۔ تھوڑا سا تعارف مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شاہکار ہیں اہل بیت علیہ السلام میں کہ جن کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور مولا کو بہترین وقت ملا تعلیمات جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کا اور اس کو پھیلانے کا۔ جتنے بھی مکاتب فکر آج اس دنیا میں مسلمانوں کے موجود ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تعلیمات کا تعلق ہر طرف سے گھوم پھر کے در امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہی آتا ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ معجزات سے بھری ہوئی پڑی ہے۔ صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے میں آگے گزروں گا کہ ایک شخص نے مولا کو آ کے اطلاع دی کہ مولا ایک بندہ کچھ کیڑوں کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں خیال یہ کرتا ہے کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا خدا ہوں۔ جب مولا امام صادق علیہ السلام کو علم ہوا، مولا اس کی طرف تشریف لے کر گئے اور جا کے اس سے جب مخاطب ہوئے تو مولا نے فرمایا کہ تو کیسے کرتا ہے؟ اس نے وہ جو کرتا تھا اپنا سلسلہ اس طریقے سے کچھ گند کو، کچھ پانی کو، کچھ مٹی کو ملایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے تو مولا صادق علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتا تو عقیدہ کیا رکھتا ہے ان کیڑوں کے بارے میں؟ کہا کہ میں ان کا خالق ہوں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا تو ان کا خالق ہے تو مجھ کو یہ بتا دے یہ جو مخلوق تو نے خلق کی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا مولا یہ تو گننے پڑیں گے کہ میں نے ایسے ابھی گنے نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ مولا نے فرمایا چل یہ بتا دے جو تو نے خلق کیے ہیں اس کے اندر نر کتنے خلق کیے ہیں اور مادہ کتنے خلق کیے ہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا دیکھ اس میں سے کچھ کا منہ مشرق کی طرف ہے، کچھ کا منہ مغرب کی طرف ہے، تو ان کا خالق ہے، ان کو حکم دے کہ مشرق والے مغرب کو منہ کر لیں، مغرب والے مشرق کو منہ کر لیں۔ کہنے لگا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اس وقت مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھ خالق وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی تعداد بھی جانتا ہو، مخلوق کی جنس سے بھی واقف ہو اور اس پر اپنا حکم بھی چلا سکے۔ نہ تو تعداد جانتا ہے، نہ تو جنس جانتا ہے، نہ تیرا حکم یہ مانتے ہیں، تو خالق ان کا نہیں ہو سکتا۔ مگر میں جعفر صادق اگر ان کو کہوں کہ مشرق والے مغرب کو چلے جائیں تو میرے بات سنتے ہی یہ اپنا رخ تبدیل کر لیں گے۔ میں جعفر صادق جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، اس میں مادہ کتنے ہیں، میں جعفر صادق ان کی تعداد بھی جانتا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں پر اختیار رکھتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا کہ میں رب ہوں۔ رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پوری دنیا میں آج تک بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے اسکالر ان تعلیمات سے آج بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مگر اہل بیت علیہ السلام کی خدمات کو کبھی بھی کسی نے پسند نہیں کیا، ان کی تعلیمات کو، ان کے وجود کو کبھی کسی نے پسند نہیں کیا۔ منصور جو اس وقت کا بادشاہ تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں سنتا رہا اور بہت زیادہ ان کی مخالفت میں
جب بڑھ چکا تھا کہ ان کے معاملات میرے تک نہیں پہنچتے، لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں، تو منصور نے ربی اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جعفر صادق کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو وہ گیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ مولا آپ کو منصور نے بلایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ آپ کو واپس زندہ نہیں آنے دے گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ربی تو پریشان نہ ہو، اس مرتبہ آج وہ اپنا یہ عمل پورا نہیں کر سکے گا۔ مولا وہاں پر گئے اور اس نے اپنے غصے اور غضب کا اظہار کیا، تو مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا اے منصور تیرا سلسلہ نسب تو ان انبیاء سے ملتا ہے جن کو پروردگار نے آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے صبر کیا، جب پروردگار نے انہیں نعمات سے نوازا تو انہوں نے شکر کیا، جب کبھی کسی نے ان کے ساتھ برا کیا تو ان شخصیات نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ تمام کے تمام انبیاء تھے، تو کس طرح کا ہے کہ اتنا غضبناک ہو کہ مجھ سے کلام کرتا ہے؟ تو فوراً اس کی طبیعت میں تبدیلی آئی اور اس نے اپنے ارادے کو ترک کیا، مگر بعد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بدظن ہوتا رہا اور کوششیں کرتا رہا، اور یہ جو دن ہے 15 شوال کا، اس دن کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے زہر دلوا کر شہید کر دیا، اور اس طرح اس دنیا سے ایک اور ناطق قرآن رخصت ہو گیا اور ایک شمع ہدایت کی بجھ گئی، اور عالم اسلام اتنے بڑے مدرسے کے بانی جو تعلیمات جناب سرور کائنات پورے عالم میں پھیلا رہا تھا، تمام مسلمان اس عالم سے محروم ہو گئے۔